الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 23واں پارا سورہ صافات اور وہ 75 تو لے کے 82 تک 8 آیتاں میں قرآن مجید دیاں پڑھیاں۔ انہاں دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام دا مختصر جا بیان فرمایا۔ قرآن مجید دے بہت مقامات تے حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ بیان ہویا، جنہاں چ ایک مقام یہ بھی نوح علیہ السلام نو انبیاء علیہ السلام دی جماعت چوں سمجھو امتیاز حاصل ہے کہ کسی پیغمبر دے بارے قرآن نے اس طرح نہیں کیا سلام علی نوح فی العالمین، بہت بڑا مرتبہ پایا۔ نوح علیہ السلام دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ جہاناں دے اندر انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہے، ساری کائنات نوح علیہ السلام تے سلام ہے، پوری دنیا انہاں دے حق سلام آندی ہے اور وہ ادب اور احترام کر دی۔ ایسا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام دے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے ان اہل الموقف یاتون نوحا، قیامت دے دن جدوں ساری خلق خدا میدان حشر جمع ہوگی، سورج جڑا بالکل زمین دے قریب، زمین اگ دی طرح تپی، سایہ ہے کوئی نہیں سوائے عرش عظیم دے سائے دے، تو خلقت ٹکے کھاندی انبیاء علیہ السلام کو جاؤ گی کہ اللہ تعالیٰ دے دربار کو سفارش کرو کہ حساب سے شروع ہو بے، اے شفاعت کبریٰ ہوندی ہے، بخشاؤں دی نہیں، حساب شروع ہوندی۔ جدھر جدھر بھی کسی نے جانا جائے انتظار بھی کریے، اے تو مر گیا۔ تو آدم علیہ السلام تو بعد نوح علیہ السلام کو آؤں گے فَيَقُولُونَ یا نوح انت اول رسل اللہ اہل الارض، اے نوح تو اللہ دے رسولاں چو پہلا رسول ہے جڑا زمین والا چاہیا، اس تو پہلا نبی ہوئے آدم علیہ السلام، رسول نہیں ہوئے، پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام آیا۔ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، تے قرآن چ اللہ نے تیرا ذکر سورہ بنی اسرائیل کیتا، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، سانوں سارے نے آواز دیتی ہے کہ انہاں لوگاں دی نسل جنہوں نے اسی نوح علیہ السلام نہ بیڑی سوار کیتا، سارا جہان ڈب گیا سی، تسی ہم جنی دنیا بعد جے یہ انہاں دی اولاد جے جڑے نوح علیہ السلام نہ کشتی سوار ہوئے، نویں سرے تو دنیا چلی، پھر اس تو ہی حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کیا جائے، دوسرا آدم ہے جے تو پھر نویں سرے تو مخلوق جڑی ہے شروع ہوئی، جہان ڈب دیتا رب نے، اس میں انسان غرق کرتے، تو اللہ فرماؤندہ انہو کان عبدا شکورا، نوح دی اولاد جے تسی تے نوح علیہ السلام اللہ دا بہت شکر گزار بندہ سی۔ اے سورہ بنی اسرائیل شکور آکھیا، شاکر بھی نہیں، بہت زیادہ شکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ نحل چاکھیا شاکر اللہ نوے، ابراہیم علیہ السلام اللہ دی نعمتاں دا بڑا شکر گزار سی۔ اتھے نقطہ اپنے ذہن چ بٹھاؤ کہ دین سارے دا اگر بیج تسی تلاش کرو، بے سارا جڑا درخت ایڈا جنم لیندا، آدمی عبادتاں کردا، دا کریکٹر ٹھیک ہو جاندا، مخلوق خدا نال نیک سلوک کردا، دنیا تے عدل دی حکومت کردا، یعنی جس شعبے چ بھی جاندا ایک سمریا آ رہا ہے، مہذب انسان بندا، او دا تخم کی ہے؟ شکر۔ جہدے دل چ احساس پیدا ہوندا، دلوں جان جاندا کہ میرے پلے میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ دی نعمت اور احسان ہے، اور انہیں ایویں نہیں دتا میں کھاندا پیندا رہا تے اجاڑدا رہا تو دی نظر ہی کوئی نہیں دے کی کر رہا کی نہیں، وہ ویکھ رہا کہ میری انہاں نعمتاں دا حق ادا کر رہا۔ شکر دا اصل معنی ہی حق ادا کرنا، یہ صرف زبان الحمدللہ الحمدللہ کہیے تے حرام کمائی جیے تے خلق خدا دے ظلم کریجیے، یہ کوئی شکر نہیں۔ بڑے بڑے ٹھگ گیا، شراب پیتی الحمدللہ، رشوت دے پیسے الحمدللہ، لعنت ہے تہاڈی۔ وہ شکر دا پہلا معنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں انہوں اس طرح تسی استعمال کر رہے تھے جی اللہ تعالیٰ کی مرشا،
جے میں وہی مرضی ہے اپنے ہاتھوں وہ کام لیں کہ یہ ظلم کر رہا جا لوگوں کو مارتے پھرتے مال اپنا جڑا وہ نیکیاں کما یا خلقے خدا کا خون پیندے سود اور جویاں کے ذریعے کسی شے نوں بھی اس طرح استعمال کرنا جویں دین والے کی مرضی ہے یہ شکر ہے۔ اس تو نوح علیہ السلام کی تعریف سے آیا، ابراہیم علیہ السلام کی شان سے آیا بھائی ایڈے نیک کیوں ہوئے جہانہ چنا تے سلام کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دی نعمتوں دے شکر گزار سی، وہ جانتے سی بھی ساریا نعمتیں خدا نے دتیاں یہاں چ کوئی ساری محنت کا ثمرہ نہیں، بڑے کوشاں کرنے والے دھکے کھاندے پھرتے ساڈا رب نے کوئی حق نہیں سی دینا۔ سویرے آئے بھی ایک ساتھی پوچھتے کہ فضل کا لفظ قرآن چاہتا استحقاق جڑا نا یہ کفر بھائی آخیا میرا یہ حق بنتا سی مینوں یہ خدا دینا ہی چاہیے سی، بالکل اسلام تو خارج ہے۔ یہ شرک کی بدترین قسم ہے، یہ مطلب خدا کی بادشاہی چ کوئی حصہ سی جڑا خدا نو دینا پینا سی، بالکل کھرچ دیو دماغ تو کسی کا خدا نے کوئی نہیں دینا، فضل ہے جنہوں دے رہا اپنی مرضی نہ وہی مرضی ہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو کر دے، فضل مننا ہے حق نہیں مننا۔ جن نے کیا نا رائٹ ہے میرا اسلام تو نکل قرآن پاک نے جدو سورہ کہف سے بیان کیتا اس ایک امیر آدمی باغ جا رہا، دو باغ ہے وہ انگوراں دیاں بیلاں کھجوراں دیاں باراں اندر چشمے بہ رہا ہے تے باغ پھڑیا ہے تے نیک آدمی دے غریب مسکین نال جا رہا چاہتا ایویں گلاں تو ہی بنائیاں قیامت ہونی ہے تے باغ اجڑ جانے، کد نہ اجڑ جانے، سوکا آن ڈیا اس باغ نو نہر وچ وگن ڈئی ہے۔ اور جے اللہ تعالیٰ نے اگلی دنیا بنائی بھی نا اتنے بھی میرا حال تیرنا چنگا ہونا، ایڈے تسی رب نو پیارے ہوندے تے اسے بھکھے نہ مردے، اے سرمایہ داراں دا ذہن ہے، سانوں جڑا اتنے دتا راضی ہے دتا نا، اتنے اللہ پاک نے آخیا جدوں سویر نو پھر باغ ہے نہیں سی نا سب تباہ ہویا پیا سی، انہیں آخیا کاش میں اپنے رب نہ کسی نے شریک نہ کردا۔ اے قرآن پڑھ کے دیکھو نہ انہیں بت پوجیا نہ کسی ہور کو مدد منگی ہے، شرک نو کیا قرآن کے یا لیتنی لم اشرک بربی احد، کاش میں اپنے رب دے نال کسی نے شریک نہ کرا، شریک اپنے آپ کو بنایا کہ میرا حق ہے مینوں میری محنت پر ملنا ہی چاہیے، اللہ فرمایا شرک ہے تسی فضل نہیں منتے، اس تو جن من لیا کہ صرف رب کی مہربانی ہے کسی نے زیادہ دیتا جی تھوڑا، اور مڑ کے اس نعمت پاروں اللہ تعالیٰ کا زبان نہ یہ احسان منیا، دلوں میں اس محبت کی اور اس شے نو اس طرح استعمال کیتا، شکر نعمت اجتناب المحارم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤندے نعمتوں کا شکر کی ہے حرام تو بچ جا، غلط کام نہ کریں یا نعمت کا حق ادا کرنا، تو جے رب نے زبان دیتی اس نے گالاں کرنا، لوگوں تے بہتان لاؤنا، بکواس کرنا، اللہ دی نعمت دی نہ قدری کر رہے ہیں۔ ہاتھ رب نے دیتے بے دنا اٹھا کے کسی مسکین کا بہت زیادہ گھر پہنچا تو یہ ظالم بن کے لوگوں تھپڑ مارنا، تو نعمت دی بے قدری جڑی ہے فرمایا سارے گناہ تے جنم لیں گے، تسی منتے ہی نہیں بھی رب نے احسان کیتا انہوں نے میرے کو مواخذہ کرنا، تو قیامت دے دن دنیا کہو گی کہ تو پہلا رسول ہے زمین تے اور تیرا نام اللہ نے عبد شکور رکھا۔ صحیح حدیث پاک دنیا کی بہت کتاباں چاہیے، اس تو نوح علیہ السلام پہلا رسول ہے زمین تے اور عبد شکور قرآن نے انہوں نے آخیا کہ اللہ دا بہت بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اتنے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے ایک دعا نقل کر دے، بات پھیل جاندی مگر بہرحال نقصان نہیں ہوتا نفع ہی۔ فرمایا امام پوچھا بھی کی نوح علیہ السلام کرتا ہے جس تو اللہ نے انہوں عبد شکورا کیا، وہ گل جی اگے تھی سنیا تو پکی ہے نا بھی اللہ کی نعمت صحیح، مگر وہ ذکر کہڑا کرتا ہے، فرمایا صبح اور شام 10 بار یہ پڑھتا سی جس تو اللہ نے کیا عبد شکور جڑا دن میں منا کہ سب تو بڑا شکر میرا کرنا نوحی، ایڈا شکر میرا کسی نے ادا کیتا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او عافیت من دین و دنیا فمن کا وحدک لا شریک لک، اے اللہ صبح دے وقت یا شام دے وقت دنیا اور دین دعا جی جیڑی بھی نعمت کوئی میرے کو ہے گی یا مینوں کوئی تندرستی اور صحت ملی ہے یہ تیرا فضل ہے، تیرے سوا کسی دا نہیں، تو کلا وحدہ لا شریک دینا، فلک الحمد ولک شکر، تیرا ہی شکر ہے تے تیریاں تعریفاں، حتی ترضا اینا تیرا شکر ہے کہ تم خوش ہو جاویں کہ نو کسر کوئی نہیں کی ورا کا بعد رضا، تے خوش ہون تو بعد ہی ہور جنا تو چاہنا ہونا تیرا شکر۔ فرمایا 10 باری نوح علیہ السلام یہ دعا لاگ کر رہا دلوں، اللہم ما اصبحت بی من نعمت وعافیت من دین و دنیا فمن کا وحدک لا شریک لک الحمد ولک شکر علیہ حتی ترضا و بعد رضا۔ تو لوگوں نے جڑا نوح علیہ السلام نے جا کے آکھیا بھی تو رسول ہے پہلا زمین تے، آدم علیہ السلام نبی ہے، شیس علیہ السلام دے بارے لوگوں دے نبی ہے، مگر قرآن نے اور رسول نے پہلا رسول آکھیا۔ آج تک عالم بڑے سرگردان دے لکھ لکھ کے تھک گئے بھی 2 لفظ قرآن پاک چاہتے ہیں نبی اور رسول دے، کچھ نے تو جان چھڑائی نہیں جی ایک ہی سکے دے دور رکھا وہی رسول ہوں وہی نبی ہوں، جدو اللہ کو علم نہیں وہ نبی ہے، اللہ انہوں اطلاع دے رہا۔
جدوں اس پیغام اگے پہنچاؤں اسے رسول ہے، پیغام باہر لوگوں دستا شاید ایک ہی ہوں، مگر یہ مقابلے جو قرآن آیا انہیں آخیا ایک نہیں یار، یہ بکھری بکھری شاہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ تیرے تو پہلا اسی جڑا بھی کوئی نبی بھیجا اور جڑا بھی کوئی رسول الگ، کہ کوئی نبی جنہوں بھیجا یا کوئی رسول بھیجا ان معاملہ پیش ہوا من نبی ولا رسول، نبی اور رسول الگ الگ، اس وجہ کوئی حل کرنا پڑنا۔